یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ جناب صدر، علامہ اقبال ہی صغیر کے واحد رہنما تھے جنہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی میں جگرے مسلمانوں کی بے بسی کا احساس کیا اور ان کی الگ خطے عرض کی ضرورت محسوس کی اور اپنے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا پورا نقشہ پیش کر دیا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جناب صدر، علامہ اقبال ہی نے مسلمانوں میں الگ وطن کی لگن پیدا کی اور اس منزل کے حصول کے لیے محمد علی جناح جیسے عظیم رہنما کی قیادت بھی فراہم کی۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے اسی فکری تصور کو نشان منزل بنا کر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے حصول کا کارنامہ بھی سر انجام دیا۔ صدر عالی وقار، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں، اگر مسلمانوں کی اقبال کی قیادت محض نہ ہوتی تو مسلمانوں میں کبھی الگ وطن کی سوچ پیدا نہ ہوتی۔ جناب صدر، علامہ اقبال اپنے نظریات کے لیے کبھی بھی متزلزل نہ ہوئے اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ جناب صدر، آپ کو جوانوں سے بہت امیدیں تھی، آپ چاہتے تھے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور ملت اسلامیہ کے لیے کچھ کریں۔ آپ نے فرمایا جوانوں کو میری آہ سیر دے،